قاسم اور سلیمان جو ان کے بیٹے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جنوری میں ہو سکتا ہے وہ پاکستان آئے، تو حکومت فیسیلیٹیٹ کرے گی کیونکہ نائکاپ ان کے پاس ہے نہیں، اور جو ٹرینڈ ملاقاتوں کا چل رہا ہے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ شاید ان کو تھوڑا سا مارجن دیا جائے بیٹے ہونے کے ناطے؟ اگر چیزیں بہتر ہو گئی، کوٹ لکھپت سے بہتر ہو گئی تو ڈیفینیٹلی وہ آ بھی سکتے ہیں، ملاقات بھی کر سکتے ہیں۔ اگر لڑائی بڑھ جائے گی تو پھر حکومت ان کو دیکھیں لانا افورڈ نہیں کرتی۔ اگر انہوں نے حکومت کے لیے بھی اچھا نہیں ہے اگر وہ لیٹ سے پاکستان نہیں بھی آتے اور وہ یورپ میں جلسے شروع کر دیتے ہیں، وہ یو کے میں جلسے شروع کر دیتے ہیں، امریکہ میں جلسے شروع کر دیتے ہیں، تو ایک انٹرنیشنل سٹوری جو ہے وہ بن جائے گی بہت بڑی، اور وہ بھی حکومت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ سو آئی ہوپ کہ یہ کچھ اس بات کے اوپر غور کرے اور جو ٹمپریچرز ہیں اس کو نیچے لانے میں کوئی رول ادا کرے۔ آپ نے کچھ دنوں پہلے پیش گوئی بھی کی تھی اور کوشش بھی کی تھی کہ مسائل کا حل جو ہے وہ کوٹ لکھپت سے نکلے گا، چیزیں اس سے جاتی ہوئی محسوس بھی ہو رہی ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب بھی ایک کیس میں بری ہو گئے ہیں، آپ کو لگتا ہے ان کی بریت کا تعلق اور کوٹ لکھپت جیل سے حالات بہتر ہونے کا تعلق، یہ تمام چیزیں ایک ہی طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ دیکھیں جی، ہمارا تو جو فارمولا ہے یا جو بات ہے وہ بڑی سمپل ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ جو موجودہ لیڈرشپ ہے وہ عمران خان سے کوئی بات کرنے کی اس طرح سے پوزیشن میں نہیں ہے، وہ عمران خان کو جانتے نہیں ہیں، عمران خان ان کو نہیں جانتے ہیں۔ تو اصل میں جب جو کوٹ لکھپت کے جو لوگ ہیں، شاہ صاحب ہیں، محمود الرشید ہیں، اعجاز چودھری صاحب ہیں، یاسمین راشد ہیں، نور چیمہ ہیں، یہ لوگ جو ہیں یہ لوگ ایکچولی خان صاحب کے ساتھ بات کرنے کی پوزیشن میں ہیں، اور یہ لوگوں کو اگر رہا کیا جاتا ہے، ان کو ریلیف دیا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں ایک ماحول بہتر ہوگا، اور یہ لوگ جو ہیں یہ پھر لیڈ کر سکتے ہیں۔ آج بھی انہوں نے ایک بیان جاری کیا ہے کوٹ لکھپت سے جس میں انہوں نے جو ٹاکس ہیں اس کے اوپر زور دیا ہے، گفتگو کے اوپر زور دیا ہے۔ یہ سارے ہارڈ کور پولیٹیشینز ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان لوگوں کو ریلیف ملتا ہے تو اس کے نتیجے میں پھر ایک ماحول پیدا ہوگا جس سے ہم بات کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو نہیں لگتا فیصلے کچھ ایک جیسے آ رہے ہیں؟ پیٹرن کچھ سزا کا ایک جیسا ہے، ایک کیس میں ایک ہی سزا، 10 سال کا پیٹرن نظر آتا ہے، اگر بری ہیں تو بری ہیں، سزا ہے تو سزا ہے۔ یہ کیا چیز ہے آپ کی نظر میں؟ وہ دیکھیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اہمیت اسی بات کی ہے کہ پالیٹکس آگے موو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اگر موو ہوگی، اور دیکھیے تین فریق ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، گورنمنٹ ہے اور عمران خان ہے، اور تینوں اگر سمجھتے ہیں ان میں سے ان پہ یہ اتفاق ہوگا کہ پاکستان کی صورتحال ایسی ہے کہ اس میں ماضی کی تلخیوں کو کم کر کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے تو ہی ہم آگے بڑھ پڑیں گے۔ تینوں میں سے ایک بھی فریق اس نتیجے پہ پہنچ جائے کہ نہیں، پاکستان جیسا ہے ویسے ہی چل رہا ہے، بڑا صحیح چل رہا ہے، اور ضرورت ہی نہیں ہے کسی امپروومنٹ کی، یا ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں دوسروں سے بات کرنے کی، پھر دیکھیں کوششیں ناکام ہوں گی، کسی طرف نہیں جا سکتی۔ سو اٹ آل ڈیپینڈز آن آل تھری کہ وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں یا نہیں بڑھنا چاہتے۔ ہماری خواہش بہرحال یہی ہے کہ ماضی کی تلخیوں کو کم کیا جائے، گفتگو کا سلسلہ نکالا جائے اور بات آگے بڑھائی جائے۔ تحریک انصاف کے کارکن شاہ محمود کی بریت کو لے کر بھی کچھ شکوک و شبہات ہے، انہیں لگتا ہے کہ شاید ان کو بری کر کے تحریک انصاف کی باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں دے دی جائے گی، اور وہ جو مائنس خان کا فارمولا ہے وہ بھی شاید امپلیکیبل ہوگا اس پہ۔ اس کے لیے دو امپورٹنٹ کنڈیشنز ہیں نا، ایک تو یہ کہ تحریک انصاف ہو، جو میری نظر میں اب ہے ہی نہیں۔ تحریک انصاف جو ہے نہ تو رجسٹرڈ پارٹی ہے، نہ اس کے پاس سمبل ہے، نہ ہی اس کا کوئی اس طرح سے جو ہے وہ لیڈرشپ ہے، کاڈر ہے، اور اس وقت تو عمران خان ہے اور لوگ ہیں، تحریک انصاف تو درمیان میں ہے نہیں۔ ووٹ سارا عمران خان کا ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب خود یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے بغیر ان کی کوئی پولیٹیکل ورتھ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہم جو لوگ ہیں، ہماری ریلیونس صرف یہی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ہمارا ان کے ساتھ ایک طویل وقت گزرا ہے، اور ہم انہیں جو ہے وہ ریلیف دلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم کریں گے۔ لیکن یہ جو شکوک و شبہات یا مائنس عمران خان والا جو طبقہ ہے، یہ ایکچولی یہ وہ لوگ ہیں، ہر جگہ پہ نا ایک وار اکانومی ہو جاتی ہے۔ یہ جو مائنس عمران خان کا شور مچا رہے ہیں، یا لوگ کہتے ہیں کہ کہیں یہ بات چیت نہ شروع ہو جائے، یہ ایکچولی وہ وار اکانومی سے فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں۔ یہ لوگ ہیں جو اپنے ڈالر کما رہے ہیں، جن کی اسی بات کے اوپر اہمیت ہے کہ لڑائی ہو رہی ہے تو ان کا داؤ لگا ہوا ہے۔
تو یہ ان کا سینٹیمنٹ، ان کا جو بزنس ماڈل ہے وہ ہرٹ ہوتا ہے. اگر حکومت، اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو ان لوگوں کا بزنس ماڈل ہرٹ ہوتا ہے، وہ ایسی باتیں کرتے رہیں گے. تو آپ کو بھی تنقید کی زد خاصی اس میں رہی ہے آپ پہ، اور عمران اسماعیل صاحب پہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب آزادی کے نعرے لگانے والے آپ لوگ تھے، اسمبلیاں توڑوانے والے آپ لوگ تھے، اور آپ لوگ اب یہ کوششیں کر رہے ہیں. آپ لوگوں پہ بھی خاصی تنقید ہو رہی ہے اسی گروپ کی طرف سے. دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ اسمبلیاں توڑوانے کا فیصلہ تو میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ درست تھا. میں تو سمجھتا ہوں کہ جو ہم حکومت سے باہر آئے، میں اگر پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں تو میں پی ٹی آئی کے ہی مفاد میں سوچوں گا. اور پی ٹی آئی کا مفاد یہ نہیں تھا کہ ہم جو 2 صوبے جہاں پہ ہم اسمبلیوں میں رہے، کشمیر اور جی بی، وہاں پہ پارٹی ہی ختم ہو گئی. ہمارا باہر آنے کا فیصلہ بالکل درست تھا. جو غلط تھا وہ یہ تھا کہ جب ہم باہر کیوں آئے تھے، ہم باہر آئے تھے الیکشنوں کے لیے. جب ہم نے الیکشن ہمیں مل گئے، 30 سپٹمبر کی تاریخ مل گئی، تو وہ ہم نے انکار کر دیا. سو دا پرابلم از کہ ہم نے جس مقصد کے لیے استعفے دیے، جس مقصد کے لیے اسمبلیوں سے باہر آئے، اسمبلیاں توڑی، وہ مقصد ہمارا حل ہو گیا، ہمیں الیکشن مل گیا، اینڈ سم ہاؤ وی آپٹڈ ناٹ ٹو ٹیک دیٹ. سو اس سے بڑا نقصان ہوا. اچھا، کل اپوزیشن کی جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے، آپ مدعو ہیں اس میں، اور تحریک انصاف تو ویسے یہ بھی کہتی ہے ہم نے جمعیت علماء اسلام اور مولانا کو مدعو کیا. مولانا کہتے ہیں کہ کوئی مناسب طریقے سے نہیں بلایا گیا. یہ کیا کھچڑی پک رہی ہے آپ کی نظر میں کل؟ I think یہ تو اپوزیشن کی جو یہ والے فرینکلی ہے لوگ ہیں، یہ تو روٹی شوٹی کھاوا لائن سی بن گئے. اس کا کوئی ایسا اس طریقے سے اس اہمیت رہی نہیں ہے. سو اور ہم تو ابھی کسی پولیٹیکل پارٹی کا اس طرح سے ریپرزنٹیشن میں ہیں بھی نہیں ہیں. ہم تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، حکومت کو، اسٹیبلشمنٹ کو چاہتے ہیں کہ وہ ایک پیج پہ آئیں، ایک میز پہ آئیں. اگر ایک پیج پہ نہ آئیں تو اس کے اوپر بیٹھ کے وہ آپس میں اپنا جو فریم ورک ہے وہ طے کرے. سو اس وقت کوئی اس ایسی اپوزیشن لائنز میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا، سہیل آفریدی کی آج ملاقات طے تھی. بہرحال وہ پہلے تو آتے رہے لیکن آج نہیں آئے، اور عطا تارڑ صاحب اور حکومت کو یہ لگتا ہے کہ جناب ان کا رویہ کچھ متوازن اور بہتر ہو رہا ہے. ورکنگ ریلیشن شپ شفیع جان صاحب کہتے ہیں ہم ڈیولپ کر رہے ہیں. تو یہ جو سہیل آفریدی مناسب رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اس رویے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ واقعی کچھ بات چیت ہو رہی ہے بیک ڈور سے، جس طرح گنڈا پور صاحب کی ہوتی تھی؟ آئی تھنک سہیل آفریدی جو ہے وہ ایک بیلنسڈ ویو جو ہے ان کا ہے، اور وہ بالکل ورکنگ ریلیشن شپ بنانا چاہتے ہیں. اور اسی لیے میں تو بار بار یہ کہتا ہوں کہ حکومت کو ان کے رویے کا مثبت جواب دینا چاہیے. اب دیکھیے نا، اگر آپ چیف منسٹر جو ہے وہ ایک بڑی مشکل صورتحال میں ہے. ایک طرف اس کو عمران خان کو مطمئن رکھنا ہے اڈیالہ میں، ایک طرف پولیٹیکل ورکر، اس کا جو ووٹر ہے اس نے اس کو اس لیے ووٹ دیا تھا کہ وہ عمران خان کو باہر نکالے گا، آپ نے اس کو مطمئن کرنا ہے. اور پھر تیسرا انہوں نے حکومت کے ساتھ اور سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ بھی اپنے تعلقات رکھنے ہیں. سو بڑی ایک مشکل ان کی جو ہے وہ نوکری ہے. تو اس کو بیلنس کرنا ایک بڑا مشکل کام ہے. اور اگر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کو تھوڑا فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے تو پھر اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں رہے گا فل فلیج جو ہے وہ پوزیشن میں جانے کا، جو اچھا نہیں ہوگا. کیونکہ وہ لانگ مارچ کریں گے، آپ کو وہاں گورنر رول لگانا پڑے گا، پھر یہ اسمبلیوں سے استعفیٰ دیں گے، جس کے نتیجے میں پاکستان ایک مستقل ٹرموائل میں رہے گا. اور انفارچونیٹلی اس ٹرموائل کا دیکھو بڑا ہمیں نقصان ہوا ہے، اسپیشلی جو ہماری مڈل کلاس ہے، یعنی 50,000 سے 3-3.5 لاکھ روپے مہینہ کمانے والے جو لوگ ہیں ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے. ان کو ٹیکس 35% پہ چلا گیا ہے، 40% پہ چلا گیا ہے. جو فارمر ہے اس کی جو ماشاءاللہ انتہائی عقل مندانہ فیصلہ پنجاب گورنمنٹ نے کیا کہ ہم نہیں لے رہے گندم، اور آپ پنجاب سے باہر بیچ بھی نہیں سکتے. تو اس کی وجہ سے اس کا جو ٹھیکہ ہے زمینوں کا وہ 1/3 سلیش ہو گیا ہے. آپ کا جو چھوٹی صنعت ہے اور جو آپ کا دکاندار ہے اس کا بجلی کی قیمتوں نے جو ہے وہ حشر نشر کر دیا ہے. سو پاکستان میں بہت پرابلم ہے. یہ جو مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس اسپیشلی اس کو بہت پرابلم ہے. اور اس کو اگر ہم نے پولیٹیکل ٹمپریچر نیچے، پھر دیکھیں اوورسیز پاکستان میں 1 روپیہ انویسٹ نہیں کر رہے، جس سے ریل اسٹیٹ سیکٹر بیٹھ گیا. ریل اسٹیٹ سیکٹر بیٹھنے کا نقصان یہ ہوا ہے کہ آپ کا کنسٹرکشن سیکٹر بیٹھ گیا. سو آئی تھنک دس از اے ہول سرکل نا، جس میں بڑی پرابلم ہے اس لڑائی سے. اور قاسم اور سلیمان جو ان کے بیٹے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جنوری میں ہو سکتا ہے وہ پاکستان آئے، تو حکومت فیسیلیٹیٹ کرے گی کیونکہ نائکاپ ان کے پاس ہے نہیں، اور جو ٹرینڈ ملاقاتوں کا چل رہا ہے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ شاید ان کو تھوڑا سا مارجن دیا جائے بیٹے ہونے کے ناطے؟
اگر چیزیں بہتر ہو گئی، کوٹ لکھپت سے بہتر ہو گئی تو ڈیفینیٹلی وہ آ بھی سکتے ہیں، ملاقات بھی کر سکتے ہیں. اگر لڑائی بڑھ جائے گی تو پھر حکومت ان کو دیکھیں لانا افورڈ نہیں کرتی. اگر انہوں نے، حکومت کے لیے بھی اچھا نہیں ہے اگر وہ لیٹ سے پاکستان نہیں بھی آتے اور وہ یورپ میں جلسے شروع کر دیتے ہیں، وہ یو کے میں جلسے شروع کر دیتے ہیں، امریکہ میں جلسے شروع کر دیتے ہیں، تو ایک انٹرنیشنل سٹوری جو ہے وہ بن جائے گی بہت بڑی، اور وہ بھی حکومت کے لیے اچھا نہیں ہے. سو آئی ہوپ کہ یہ کچھ اس بات کے اوپر غور کرے اور جو ٹمپریچرز ہیں اس کو نیچے لانے میں کوئی رول ادا کرے.